اور یہ وقت ہے محفل رمضان کی جان ہماری شان ہمارے پیارے علماء کرام سے آراستہ اس محفل کا جس میں پاکستان بھر کے مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے جید علماء کرام اس نشست میں ہمارے ساتھ الحمدللہ موجود ہوتے ہیں. میرے اس جانب موجود ہیں جناب مفتی فضل سبحان صاحب, ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس جانب ڈاکٹر محسن نقوی صاحب اور جناب علامہ ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب, جن سے آپ آج ایک اور سیگمنٹ میں پہلے ہی ملاقات کر چکے, تو آج ان کی ڈبل شفٹ ہے ماشاءاللہ اور زیادہ وقت دے رہے ہیں ہماری طرح. آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فتح مکہ کا دن ہے, ظاہر ہے ہم اس بارے میں آج پورا دن بات کر رہے ہیں. عفو درگزر کی بات ہے, عام معافی کی بات ہے, دلوں کو صاف کرنے کی بات کر رہے ہیں, اور اتنے بڑے بڑے میسیجز جو اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ دیا, جو اعلان کیا, بڑی اگزامپل سیٹ ہوتی ہیں. لیکن عمیر صاحب آپ سے اگر شروع کریں, آج کا دن دیکھیں, آج کے اپنے حالات دیکھیں تو ہم رمضان کے مہینے میں داخل ہوتے ہیں, گروسریز پوری ہوتی ہیں, ہمارے گھر کی تیاریاں پوری ہوتی ہیں, کیا کپڑے عید پر بننے ہیں اس کی پلاننگ پوری شروع ہو جاتی ہے, ساری عبادتوں کی پلاننگ سب کچھ شروع ہو جاتا ہے. ایک جس چیز کی نہ پلاننگ ہوتی ہے نہ اس پر ہم سوچتے ہیں, اور کوئی ہماری توجہ بھی اس طرف کرے تو غصہ آ جاتا ہے, اور وہ یہ کہ ہم اپنا دل صاف نہیں کرتے, اس کی صفائی نہیں ہوتی, پنکھے صاف ہو جاتے ہیں, پردے ہو جاتے ہیں, سب گھر کی صفائی ہوتی ہے رمضان سے پہلے, دلوں کی صفائی نہیں ہوتی. معاف کرنے کا جو یہ عمل ہے, اس کے بارے میں آج کا یہ دن کیا میسج دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فتح مکہ کا دن ہے, اور فتح مکہ کی امپورٹنس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹاورنگ پرسنالٹی کا جو خوبصورت جو شیڈ ہے جو فتح مکہ کے دن نظر آ رہا ہے, اگر اس کی حقیقت کو پہنچنا ہے تو آپ 13 برس کی وہ زندگی دیکھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف فرما ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام تکالیف اور مصائب و آلام کا سامنا کر رہے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نعوذ باللہ سنگ باری کی جا رہی ہے, یہاں تک کہ سفر طائف پیش آتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ ساحر اور مسحور کہا گیا, شاعر اور مجنون کہا گیا, کاہن کہا گیا, نعوذ باللہ من ذالک تکذیب کی گئی. اور ایک وقت تو ایسا بھی آیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حرم مکہ میں نماز ادا فرما رہے ہیں, اور اونٹ کی اوجھڑی حالت نماز میں, حالت سجدہ میں, نعوذ باللہ من ذالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر رکھ دی گئی. اب وہ ہستی کہ جو خود ان 13 برسوں میں اس قدر مصائب و آلام سے گزرے ہوں, اور ان کے صحابہ کرام کو اس قدر مجبور کیا گیا ہو کہ 3 سال شیب ابی طالب کے ہیں جس میں سوشل بائیکاٹ کیا گیا, حبشہ کی طرف ہجرت پر مجبور کیا گیا, یہاں تک کہ قتل کا منصوبہ بنایا, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے یثرب کی طرف آئے, جو بعد میں آپ کے دم قدم سے مدینہ طیبہ بنا. اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس کے بعد بھی انہوں نے چین سے بیٹھنے نہ دیا, جھڑپیں ہو رہی ہیں, غزوہ بدر ہے, غزوہ احد ہے, غزوہ خندق اور غزوہ احزاب جسے کہا جاتا ہے. اتنی جنگوں کے بعد جب صلح حدیبیہ ہو جاتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں فاتح بن کر داخل ہو رہے ہیں, تو ایسے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانی دشمنوں کو معاف فرما دیا, اور فرمایا کہ آج جنگوں کا دن نہیں ہے بلکہ آج رحم کرنے کا دن ہے, معاف کرنے کا دن ہے. یہاں تک کہ ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, اور ان تمام تر ماضی کے قصوں میں وہ ایک لیڈر کے طور پر کردار ادا کرتے رہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے تو انہیں بھی میں امان عطا کرتا ہوں. میں یہاں پر ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت اور کردار کے ان تمام تر واقعات میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے عملی پہلوؤں کو نظر انداز کر دیا ہے. نعوذ باللہ من ذالک قرآن مجید کو یا تو یوں سمجھا جاتا ہے کہ یہ دنیا سے جانے کے بعد آخرت میں کامیابی کی کتاب ہے, جنت میں کتنے درخت ملیں گے, ثواب کتنا عطا ہوگا, یقیناً ایسا ہی ہے. لیکن اس کتاب ہدایت کا سب سے پہلا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں اس سے ہدایت حاصل کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو نعوذ باللہ من ذالک محض ایک معجزانہ اسلوب دعوت سمجھ لیا کہ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر ہی نہیں سکتے, لہٰذا محض معراج اور دیگر جو ہمارے ہاں معجزانہ واقعات ہیں صرف ان کا ذکر ہوتا ہے, اور اگر عملی پہلوؤں کو ذکر ہو تو ہم زیادہ ان پر توجہ نہیں دیتے. قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت بیان کی گئی ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ان لوگوں پر نرم ہو گئے, مزاج کی نرمی. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ,
اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل کے سخت ہوتے، زبان مبارک میں ترشی ہوتی، تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد سے دور ہو جاتے. فاعف عنہم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں معاف فرما دیں. اگر کوئی شخص نعوذ باللہ من ذالک تلوار اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا، تو بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. حضور نے وہ تلوار خود اٹھائی اور فرمایا کہ بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا، اور اس جانی دشمن کو معاف کر دیا. ہند کو معاف کیا، ابو سفیان کو معاف کیا، اور یہاں تک کہ وحشی کو معاف کیا جو بعد میں رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب پا رہے ہیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کی نرمی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عفو و درگزر کا وہ عظیم ترین پہلو ہے کہ اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو معاف کر رہے ہیں. میں اس سوال کے جواب کو یہاں کنکلوڈ کرنا چاہوں گا کہ آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے جی، اور یہ وہ لمحات ہیں کہ جن میں لوگ اعتکاف کی تیاری کر رہے ہیں، اور رمضان کے گزشتہ 20 دنوں میں جو کمی کوتاہی غلطی ہم سے ہو گئی، ان اگلے آنے والے وقتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کریں، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں. حضور نے خود فرمایا کہ اس آخری عشرے میں بالخصوص جو اپنے ماتحت لوگوں پر تخفیف کرے گا، درگزر کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا. تو کوشش کیجئے کہ رمضان المبارک کے اس آخری عشرے میں طاق راتوں کو تلاش کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، کم گوئی کریں اور لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں. یہ جو اسپریچول ہیپینس ہے، انر ہیپینس ہے، یہ صرف آپ کو عبادت اور ریاضت میں نہیں ملتی بلکہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو راضی کرنے میں عطا ہوتی ہے. لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں. آئی ہوپ کہ جب آپ لوگوں کو معاف کریں گے تو حدیث کے لفظ ہیں کہ تم اہل زمین پر رحم کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا. جہاں مزاج کی نرمی، دل کی نرمی کی بات کریں، فضل سبحان صاحب ایک سوال بچی نے ہمیں بھیجا ہے جو میں کل سے آپ لوگوں سے کرنا چاہ رہی تھی، لیکن ظاہر ہے ہم ڈسکشن میں کہیں سے کہیں چلے جاتے ہیں، تو وہ بھی مزاج کی نرمی سے متعلق ہے، تو اسی کی کنٹینیوٹی میں بتائیے گا. وہ بچی کہتی ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ دین اسلام میں شوہر کا مقام افضل ہے یا باپ کا؟ کیونکہ میرے شوہر بات بات پر مجھے کہتے رہتے ہیں کہ میرا مقام تمہارے باپ سے زیادہ افضل ہے، تو کیا ایسا ہی ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. دیکھیے، جب کوئی آدمی تھیسز لکھتا ہے تو اس کا پریفیس لکھتا ہے اور ایگزامینر کو اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کانٹینٹ کتنا سالڈ اور مضبوط ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک ٹائٹل ہے وہ رحمت للعالمین، اور فتح مکہ کیوں ہوا اور فتح مکہ کے اندر کیا ہوا، اسی سے اس سوال کو ہم ریلیٹ کرتے ہیں کہ صلح حدیبیہ میں مشرکین کے ساتھ معاہدہ ہوا، اور اس معاہدے میں کچھ قبائل مشرکین کے حلیف بن گئے، کچھ مسلمانوں کے حلیف بن گئے. تو بنو بکر جو ہیں وہ قریش کا حلیف تھا اور بنو خزاعہ مسلمانوں کا حلیف بن گیا. تو بنو بکر نے، اس کے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجوں میں نعوذ باللہ کچھ اشعار پڑھے، تو بنو خزاعہ کے آدمی کو غصہ آ گیا، آقا کی گستاخی ان سے برداشت نہیں ہوئی اور اس نے اسے زخمی کر دیا، جس پر بنو بکر والے بھڑک اٹھے اور انہوں نے بنو خزاعہ پر حملہ کیا. قریش نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مکمل طور پر بنو بکر کا ساتھ دیا، اسلحہ فراہم کیا، 23 لوگ بنو خزاعہ کے مارے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بنو خزاعہ کا سردار آیا کہ ہم تو آپ کے حلیف ہیں اور ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمٹمنٹ کو پورا کرنے والے تھے. لا دین لمن لا عہد لا، اس کا کوئی دین نہیں جو اپنے عہد کو پورا نہ کرے. باوجود رحمت للعالمین ہونے کے مظلوم کا ساتھ دینا اور ظالم کے ظلم کو روکنا، یہ نبوی تقاضا اور مقاصد بعثت میں سے ہے. اسی لیے آپ 10 رمضان المبارک کو 10,000 قدسی صفات پر مشتمل صحابہ کا لشکر لے کر نکلے. راستے میں 2,000 قبائل کے لوگ مل گئے اور فتح مکہ اس طرح وجود میں آیا. ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ اس وقت بعض روایات کے مطابق بنو خزاعہ مسلمان بھی نہیں تھے، لیکن مسلمانوں کے حلیف تھے اور مظلوم تھے، تو آپ نے ان کی داد رسی کی.
آج غزہ کے اندر ہم مسلمان ہونے کے باوجود، لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہونے کے باوجود ان پر مظالم، مصائب اور آلام کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور 58 اسلامی ملک ہم خاموش تماشائی بن کر تماشا دیکھ رہے ہیں۔ تو فتح مکہ سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ہم اپنے مسلمانوں کو اور اپنے حلیف کو کبھی بھی اکیلے اور تنے تنہا نہ چھوڑے۔ دوسری بات، اسی فتح مکہ کے موقع پر ابن خطل جو آقا کی شان میں گستاخی کرتا تھا، آپ نے حکم دیا کہ سب کے لیے عام معافی کا اعلان ہے، لیکن اس کو جا کر قتل کر دو۔ صحابہ نے کہا وہ تو غلاف کعبہ کو پکڑے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا وہیں پر اس کو قتل کر دو۔ اور تیسرے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حصے میں جو سعادت آئی، آپ نے فرمایا کہ سارے بتوں کو توڑ دو، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے، تو ہم دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ جہاں تک آپ نے سوال پوچھا، دیکھیں اسلام نے کیٹیگرائز کیا ہے، باپ کا مقام اپنا ہے، شوہر کا مقام اپنا ہے۔ اگر کوئی یہ سوال پوچھے کہ آنکھ زیادہ ضروری ہے یا کان، ہاتھ زیادہ ضروری ہے یا پاؤں، تو یہ سوال ویلڈ نہیں ہے، یہ سوال غیر معقول ہے۔ آنکھ کا کام ہے دیکھنا، پورا جسم دیکھ نہیں سکتا۔ اس آرگن کا کام ہے سننا، پورا جسم سن نہیں سکتا۔ باپ کا جو مقام ہے، اللہ نے اپنی خوشی کو باپ کی خوشی، اپنی ناراضگی کو باپ کی ناراضگی سے جوڑا، اور یہ تمہارے جنت کے دو مرکزی دروازے ہیں۔ اور شوہر کے بارے میں کہا کہ اگر میری امت میں کسی اور کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو عورتوں کو حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ فرمایا وہ عورت صلت خمسہا، 5 نمازیں پڑھے، احسنت فرجہا، اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرے، صامت شہرہا، رمضان کے روزے رکھے، اطاعت بالہا، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، ایسی اطاعت کہ شوہر اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے، شوہر حکم دے تو وہ بات کو پورا کرے، شوہر سفر پہ چلا جائے تو وہ اس کی ناموس کی حفاظت کرے۔ دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، قیامت کے دن اس عورت سے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے تیرا جی چاہتا ہے داخل ہو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوبصورت۔ اسی طرح کا ایک اور سوال، اور میں چاہتی ہوں آپ بھی محسن نقوی صاحب اس سوال کا جواب دیجیے گا۔ اگر وہ ہسبینڈ فورس کرتا ہو کہ باپ کی بات نہ سنو یا اس کی خدمت کے لیے نہ جاؤ کیونکہ میرا یہ حکم ہے، تو ایسے میں بچی کو، اس عورت کو کیا کرنا پڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا نے کافی تفصیل سے بات اس کے اوپر کی۔ جس چیز میں اللہ کی معصیت ہوتی ہو وہ کام جو ہے اس کا حکم کوئی بھی دے، شوہر دے یا باپ دے، تو اس میں اس کی اطاعت نہیں ہے۔ بالکل درست۔ شادی سے پہلے بچی جو ہے وہ باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، باپ اس کو بیاہتا ہے، اس میں جو دیکھنے کی چیز شریعت کہتی ہے کہ اس کی دینداری دیکھو، اس کا پاکیزہ پن دیکھو، اور اس کا رشتہ ہے تو اس کو کر دو۔ باقی جو معاملات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رزق وغیرہ وہ بہتر جانتا ہے۔ اگلی بات پھر یہ ہے کہ باپ ایک بات اگر جب وہ شوہر والی ہو جاتی ہے، اس کی شادی ہو جاتی ہے، تو اب گھر کا جو نظام اور انتظام چلانا ہے وہ باپ کو نہیں چلانا، وہ شوہر کو چلانا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اب مثلا فرض کیے کہ شوہر کے جو نہیں ہونا چاہیے، اپنے بعض رشتہ داروں سے ناچاقی ہے، اب یہ اگر اس کو ملنے کی کوشش کرے گی تو ظاہر ہے کہ گھر کے نظام میں ایک بکھیڑا ہوگا۔ صحیح۔ والد جو ہیں اس کے لڑکی کے، ان کو نہیں چاہیے کہ اس معاملے میں دخل دیں، خواہ وہ رشتہ داری ہوں، کیونکہ ان کا اپنا وہ سلو کی کوشش کریں دونوں کے درمیان، لیکن یہ کہ وہ فورس نہ کریں بیٹی کو کہ میرا اس سے کیونکہ رشتہ لہٰذا تم ضرور ملو۔ صحیح۔ تو معاشرت میں اسلام نے یہ اصول رکھا ہے کہ معاشرے میں بگاڑ نہ پیدا ہو۔ جس حد تک بگاڑ نہیں پیدا ہوتا اور جو بات کا حکم دیا جا رہا ہے یا جو بات کہی جا رہی ہے وہ احکام الہی کے دائرے میں آتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں جیسا مولانا نے بھی فرمایا کہ اس کا دائرہ باپ کا دائرہ علیحدہ ہے، شوہر کا دائرہ بالکل صحیح علیحدہ ہے۔
बिल्कुल ठीक है। कॉलर हमारे साथ है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी कौन भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या सवाल है आपका? मैं सफदर अली तूर कबूला पंजाब से बात कर रहा हूँ जी। ठीक है, सफदर साहब। भाई डिस्ट्रिक्ट पूछिए। पाकपतन है मेरा जी। जबरदस्त, पूछिए सफदर भाई। एक तो मेरा क्वेश्चन है और एक तजवीज़ है। पहले मैं तजवीज़ देना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम माशाल्लाह राबिया आपी आपने और दानिश भाई ने बहुत अच्छा प्रोग्राम आप चला रहे हैं। बहुत तो तजवीज़ ये है कि इसको रमज़ान के बाद भी इसको चलना चाहिए। ठीक है। इसमें बहुत सारे सवालात जिस तरह से आते हैं और उसमें बहुत सारे सवालात जो भी हमारे ज़हन में होते हैं उनके जवाबात आने से पहले ही मिल जाते हैं। बिल्कुल सही, आपकी ये तजवीज़ और इन सब की सिफारिश कर मैं भिजवा चुकी हूँ, वो इसको मजीद शामिल कर बहुत लेंगे। अब शुक्रिया। सवाल अब पूछिए। मेरा जो क्वेश्चन है वो मेरा क्वेश्चन है ज़कात और उशर के हवाले से। ठीक है। ज़कात के हवाले से ये है कि मैं जब अपनी ज़कात को कैलकुलेट कर लेता हूँ कि मेरी ज़कात मेरे ज़िम्मे इतने लाख बनती है, तो मैं उसको क्या मैं साल भर में जिस जिस तरह से कोई उसका मसरफ आता है, जैसे जैसे कोई ज़रूरतमंद आता है, मैं उसको यानी कि देता जाऊं, या उसका ये है कि मुझे एक ही वक्त में सारी ज़कात अदा करना ज़रूरी है? ठीक ये है। ज़कात के हवाले से। और दूसरा इसी के साथ ये है उशर के हवाले से, क्योंकि हमारे यहाँ ज़िम्मेदारा भी है। तो जो हमारी फसल आती है, हर फसल का उशर जो है, मतलब कोई फसल 3 माह की होती, कोई 6 माह की होती, तो क्या उसका 3 माह और 6 माह बाद जैसे फसल आई उसका उशर उसी वक्त देना है, या उसको हम साल बाद सारी का इकट्ठा हिसाब करके भी दे सकते हैं? ठीक है, दोनों सवालों के जवाब ले लेते हैं। और अच्छा, एक और कॉल है भी हमारे साथ जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कौन कहाँ से बात कर रहा है? जी मैं ताहिर अली बात कर रहा हूँ जैकबाबाद सिंध से। जी ताहिर साहब बताइए। सर जी, ये पहले तो आपकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारी कॉल अटेंड की और बात की। सर मेरा सवाल ये है कि हमारे एक रिश्तेदार ने अपनी बीवी से थोड़ा अनबन पे उन्होंने अपनी बीवी को बकौल बीवी के उन्होंने मुझे तलाक दे दी। अभी वो जो है ना, वो कुरान शरीफ पे हाथ रख के कसम खा रहे हैं कि भाई मैंने नहीं दी। तो इसका हमें हल बता दें, और हमारी पूरी फैमिली के लिए आप सबको रिक्वेस्ट करनी है कि हमें पूरी फैमिली के लिए, मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, दुआ करें, मेहरबानी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। दोनों सवालों के, बल्कि तीनों सवालों के जवाब लेते हैं। डॉक्टर साहब आपसे शुरू करेंगे। जो पहला सवाल था भाई का वो बता दीजिए, फिर हम जो फसल वाला सवाल था उमैर साहब आपके पास आते हैं उसके लिए। ये जो पहले ज़कात वाला कि हम एक ज़कात साथ दे दें ये या जो पूरे साल। बहन का जो सवाल था जी। कि उनके शौहर कहते हैं कि मेरा ज़्यादा हक जी है, जी जी और बिल्कुल। वो समझती हैं कि वालिद का ज़्यादा हक है। तो बातें तो बहुत खूबसूरत हुई हैं, यकीनन आँख की अपनी वैल्यू है, कान की अपनी वैल्यू है, और बाप की अपनी अहमियत है, और शौहर की अपनी फजीलत है। लेकिन जहाँ तक शरआ का ताल्लुक़ है, तो जब तक बच्ची की शादी नहीं होती है उसका बाप उसका वली होता है, और वो अपने बाप की हर बात मानने की पाबंद होती है। अलबत्ता उसकी शादी के लिए बाप पाबंद होता है कि उसकी रजामंदी ज़रूर हासिल करे, जी। अपनी इजारादारी नहीं चला सकता। बिल्कुल सही है। अलबत्ता जब शादी हो जाती है तो उसका जो शौहर है वो बाप से ज़्यादा इख्तियारात का हामिल बन जाता है। अब उसे अपने शौहर की बात माननी है, और उसे और उसके बच्ची के वालिद को ये बात तस्लीम करनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने उसके शौहर को यह हक़ दिया है कि रजाल क़व्वामून अला निसा। जिस तरह आप अपनी बेटी की माँ पर क़व्वाम हैं, उसी तरह आपका दामाद आपकी बेटी पर क़व्वाम है, और आपकी बहू पर आपका बेटा क़व्वाम है। बिल्कुल ठीक। दूसरी बात यह है इसी ज़मन में कि हर शौहर को ये बात समझना चाहिए कि उसकी बेटी भी किसी की बीवी बनेगी। हाँ बिल्कुल। तो कल और कला उस पर को भी उसकी आएगा। बेटी के लिए ये मामला कहीं सवाल बनकर ना आ जाए कि मेरे बाबा की तीमारदारी और उनसे मिलना मेरे लिए बहुत अच्छी इम्पॉर्टेंट है, या शौहर अगर मुझे रोकते हैं तो मैं रुक जाऊं। बहुत अच्छी तो बात। इसलिए हर एक को ये बात ख़ास ख्याल रखना चाहिए। और मियाँ और बीवी के दरमियान ये जो अभी सवाल में भी पूछा गया एक मामला और दुआ की दरख्वास्त की गई है, ये आजकल बहुत ज़्यादा इशू है कि बीवियाँ जानने के बावजूद कि हमारे शौहर जो है मिजाज के बहुत सख्त हैं, या टेम्परामेंट लूज हो जाता है उनका, अचानक जज्बात में आ जाते हैं, मुश्तिल हो जाते हैं, फिर भी उनसे बहस मुबाहसा करती हैं। तो बहस मुबाहसा नहीं करना चाहिए। जब पता है कि ये यानी दिमाग इसके कंट्रोल में नहीं रहता तो बहस से गुरेज करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि मुझे एक साहब की ये बात बहुत पसंद आई कि शौहरों को चाहिए कि वो बीवियों को समझने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो समझ में आ नहीं सकती। उनसे सिर्फ मोहब्बत करें, प्यार करें, उनका ख्याल करें, बस इससे वो काबू में आएंगी। और बीवियों को चाहिए कि वो शौहरों से मोहब्बत की कोशिश ना करें, उन्हें समझने की कोशिश करें। अगर बीवी अपने शौहर को समझ लेती है तो बहुत आसान हो जाता है उसको डील करना, क्या बात। बहुत आसान हो जाता है, कब इससे बात करनी है, कब कैसे बात करनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुनियादी बात थी जो मैं अर्ज़ करना चाहता था। और जहाँ तक ये सवाल किया गया था कि ज़कात जो है वो हमें यकबारगी देनी है, या हम अपनी सहूलत के एतबार से उसे
قسطوں میں دے سکتے ہیں تو بلا شبہ سال میں ایک بار زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. آپ نے وہ زکوٰۃ کا اماؤنٹ طے کر لیا کہ یہ زکوٰۃ بن رہی ہے. اب آپ نے اسے چاہیں تو آپ یک بار مشترکہ طور پر دیں, یک بارگی دے دیں. وہ زیادہ اچھا ہے کہ آپ کسی کو اس قابل کر دیں کہ وہ آئندہ سال زکوٰۃ دینے کے قابل ہو جائے. لیکن اگر آپ کی خود حیثیت اتنی نہیں ہے تو آپ چاہیں تو اسے پارشلی بھی دے سکتے ہیں اور آپ ان ایڈوانس بھی دے سکتے ہیں. اور عشر کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ آپ کو ہر پیداوار پر عشر دینا ہوگا. مطلب یہ کیا مہینوں کے اندر الگ الگ مہینوں میں کہہ رہے ہیں یا الگ الگ مہینوں میں دے سکتے ہیں آپ. آپ کے پاس جیسے جیسے پیسے آ رہے ہیں آپ اس میں سے پیسے نکال کے زکوٰۃ کی نیت کر کے آپ اس کو ادا کرتے رہیے. ٹھیک ہے. اور وہ ریسپیکٹفلی پچھلے والا جو آپ نے ساری بیویوں کو بیچاریوں کو کر دیا, کچھ بیویاں سمجھ بھی آ جاتی ہیں, ایسا نہیں ہوتا کہ ساری سمجھ میں نہ. دیکھیں ایک کتاب تھی شوہروں کو سمجھنے کی کتاب, اس کو اتنی سی تھی, اس کی ضخامت اتنی سی تھی. اور ایک کتاب تھی بیویوں کو سمجھنے کی کتاب, وہ اتنی موٹی تھی, اس پہ لکھا تھا والیوم نمبر 3 اور وہ 10 تک جا رہا تھا والیوم. تو ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو بیٹھ جائیں گے, نہیں سمجھ پائیں گے. نہیں, میرا تجربہ کیا, تو میرے میاں کو بٹھانا پڑے گا تجربہ بتانے کے لیے. میرے خیال میں تجربہ نہیں ہے, مشاہدہ ہے. اور مشاہدہ صرف میں اس لیے کہہ رہا ہوں. آپ بھی سمجھتے ہیں کہ کوئی بیوی کبھی سمجھ نہیں آتی. دیکھیے میں زکوٰۃ اور عشر کے مسئلے کے ساتھ میں چاہوں گا کہ اس کو رسپانس کروں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. جس طرح سونا اور چاندی اور کیش پیسہ پر زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے, اسی طرح جو لوگ کاشتکاری کرتے ہیں ہر فصل پر ہر بار انہیں عشر ادا کرنا ہے. اور قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ اپنی کاشت میں سے اس کا حق اسی دن کی کاشت میں سے آپ نے اس کا حق نکالنا ہے. اب جو سوال بھائی نے کیا تو میں ان کے سوال سے یہ سمجھا ہوں کہ جب کبھی بھی وہ کاشت کرتے ہیں وہ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ کیا وہ 2-3 کاشت کی ایک ساتھ عشر نکال سکتے ہیں. تو بالکل نکال سکتے ہیں کہ وہ 2-3 جو انہوں نے کاشتکاری کی ہے 2-3 فصلوں کا وہ ایک ساتھ عشر نکال دیں. لیکن بہتر یہی ہے کہ جو ہی وہ کوئی فصل اگاتے ہیں کاشت کرتے ہیں تو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ آتوا حقہ یوم حصادی, جس دن تم نے اسے کاشت کیا ہے اسی دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا حق ادا کر دو. اور شوہر اور بیوی اور یہ تمام رشتوں کے حوالے سے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جینڈر کی بنیاد پر تفریق نہیں رکھی ہے. آپ دیکھیے کہ ایک لڑکا اس کی جنت ایک عورت کے قدموں کے نیچے ہے, ایک بیٹی اس کے لیے جنت کا دروازہ اس کا باپ ہے. لیکن جب یہی رشتہ شوہر اور بیوی کے تناظر میں آتا ہے تو اللہ نے فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, کہ شوہر اور بیوی کے رشتے کے تناظر میں جو اللہ تعالیٰ نے شوہر کو تقدس عطا فرمایا ہے کہ بیوی پر فرض ہے وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے, تو اس تناظر میں شوہر کو اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ممکن ہے کہ جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں, شب و روز گزارتے ہیں, تو جتنا زیادہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں, کائنات کا کوئی اور رشتہ اتنا زیادہ قریب نہیں ہوتا کہ وہ ایک دوسرے کو نہ سمجھیں. اور میں یہاں مثال دینا چاہوں گا کہ امہات المومنین ازواج مطہرات جن کو قرآن نے کہا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ, کہ انبیاء کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج وہ تمہاری مائیں ہیں. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی مزاج شناس تھیں. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا سمجھتی تھیں, کتنا پیار کرتی تھیں, اور یہی کیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رشتہ پیار, محبت, اعتماد, یقین, بھروسے پر مبنی ہے. دونوں ایک دوسرے کو سمجھیں, اور جو حقوق بیوی کے ہیں وہ شوہر کے فرائض ہیں, جو شوہر کے فرائض ہیں وہ بیوی کے حقوق ہیں. ایک دوسرے کے رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز کو پورا کریں تو مسئلہ حل ہو جائے گا. میں چاہتی ہوں طلاق والے معاملے پہ آپ بتا دیں, کیونکہ 1 منٹ ہے ہمارے پاس, پھر بریک کے بعد آ کے ہم دوبارہ اور ڈسکشن کریں گے. طلاق والے معاملے پہ انہوں نے کہا کہ بیگم کہہ رہی ہے کہ طلاق دے دی ہے, لیکن وہ شوہر کہہ رہا ہے کہ قرآن پر ہاتھ رکھ کے میں قسم کھا سکتا ہوں میں نے طلاق نہیں دی. تو طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ دیکھیں شوہر بیوی کہہ رہی ہے کہ طلاق دے دی, کہہ رہی ہے کہ اب کوئی ایک تو جھوٹ بول رہا ہے, اس کا مطلب دیکھیں بیوی ہو گئی مدعیہ, دعویٰ کرنے والی, اور شوہر انکار کر رہا ہے وہ ہو گیا مدعا علیہ. شریعت میں حکم یہ ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. تو بیوی پر لازم ہے کہ وہ گواہ پیش کرے کہ واقعی شوہر نے طلاق دی. اگر یہ گواہ پیش نہیں کرتی تو شوہر انکار کر رہا ہے, پھر وہ قسم اٹھائے گا کہ میں نے طلاق نہیں دی. اس طرح معاملہ دیکھا جائے گا, اگرچہ یہ پیرامیٹرز ہیں نہیں. اگر شوہر بیوی کو طلاق دے دے اور اس پر کوئی گواہ نہیں ہے,
تو بھی طلاق ہو جاتی ہے. لیکن یہاں چونکہ کانفلکٹ آ رہا ہے, اگر وہ یہاں پر وہ انکار کر رہی ہے, مطلب وہ دعویٰ کر رہی ہے, یہ انکار کر رہا ہے, تو یہاں پر وہ گواہ سے ثابت کرے, اور اگر گواہ سے ثابت نہ کرے تو پھر اس کے بعد شوہر قسم اٹھائے گا. طلاق کے سوال بھی بہت کمپلیکیٹڈ تھے, میں صرف مختصر اس کو پورا کر لوں کہ اگر بیوی کہیں شوہر نے 3 طلاقیں دے دی اور میں نے اپنے کانوں سے سنی اور شوہر انکار کر رہا ہے, تو بیوی گواہ پیش کرے گی. اگر گواہوں سے اس نے طلاق ثابت کر دی تو بیوی کی بات مانی جائے گی. بیوی گواہ نہ لا سکی تو شوہر سے قسم لی جائے گی. اگر وہ قسم اٹھانے سے انکار کر دے, ڈر جائے, تو بھی بیوی کی بات مانی جائے گی. اگر شوہر قسم اٹھا لے تو پھر شوہر کی بات مانی جائے گی. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ کہ ایک ہوتا ہے عشر, ایک ہوتا ہے خراج. عشر کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا, وہ مسلمانوں کی زمینوں پر اور پیداوار پر ہوتا ہے. خراج کافروں کی زمینوں پر ہوتا ہے. مسلمانوں نے کافروں کے علاقے پر فتح حاصل کی اور زمینیں لے کر انہی کافروں کو دے دی. یا مثال کے طور پہ کسی کافر کو مسلمان نے کسی ذمی کو زمین دے دی کہ وہ اس میں اپنی پیداوار کرتا ہے, تو اس سے جو آمدن آتی ہے اس ٹیکس کو خراج کہتے ہیں. اور خراج کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ بارانی زمینوں سے, ندی نالوں سے سیراب ہو رہی ہو, پیداوار ہو رہی ہو, تو پھر عشر کی صورت میں 10% دیا جاتا ہے. اور اگر اس کو ٹیوب ویل وغیرہ کے پانی سے, کنویں کے پانی سے سیراب کیا جا رہا ہے, تو پھر 20واں حصہ دیا جاتا ہے. ایک میں اضافہ کرنا چاہوں گا مفتی صاحب کی بات میں, کیونکہ سوال بہن نے کیا ہے کہ شوہر کہہ رہا ہے کہ میں نے طلاق نہیں دی اور حلف اٹھاتا ہے, قسم اٹھاتا ہے. تو فتویٰ تو یہی ہوگا کہ قول شوہر کا معتبر ہے, لیکن اگلا مرحلہ اس میں یہ ہے کہ یقین ہے بیوی کو کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے. اب ظاہر ہے کہ وہ ایک نفسیاتی جبر میں آ گئی کہ شوہر اس کے ساتھ تعلق بھی قائم کرتا ہے, تو پھر شرعاً عورت کو یہ چاہیے کہ وہ خلا کا دعویٰ دائر کرے. خلا کا دعویٰ دائر کرے تاکہ شوہر اور بیوی کا تعلق پھر وہ منقطع ہو, کیونکہ اس طریقے سے اس عورت کے حقوق بہت زیادہ پامال ہو رہے ہیں. تو جن بہن نے یہ سوال کیا ہے تو میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ اللہ نہ کرے اگر واقعتاً ایسا ہی ہے, انہیں یقین ہے کہ شوہر نے 3 طلاقیں دے دی ہیں, تو اب انہیں چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے باقاعدہ خلا کا دعویٰ دائر کریں تاکہ گناہ کی زندگی آگے نہ گزرے. اور اس میں ایک میں آپ کو اور ساتھ میں بات کہنا چاہوں گا کہ طلاق دینے کا طریقہ جس طرح پچھلی نشستوں میں بھی بار بار بیان کیا گیا, اس میں ایک چیز اور بہت امپورٹنٹ ہے, اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. شرعاً اگرچہ احناف کے ہاں یہ شرط نہیں ہے کہ گواہ قائم کیے جائیں, لیکن یہ مستحب ضرور ہے کہ جب طلاق دی جائے تو وہ 2 گواہوں کی موجودگی میں طلاق دی جائے تاکہ اس مسئلے کی بالکل وضاحت ہو جائے اور ذرا برابر بھی کوئی شک شبے کی گنجائش انفارچونیٹلی غصے میں ہوتی ہے, کوئی گواہان کی موجودگی نہیں ہوتی, تبھی اس طرح کے ایشوز ریز ہوتے ہیں. میں آ رہی ہوں آپ کے پاس ڈاکٹر صاحب, مجھے بتائیں. بلکہ فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ اگر بیوی نے اپنے کانوں سے 3 طلاقیں سن لی اور یہ گواہ نہ لا سکی اور شوہر نے قسم اٹھا لی, تو اب فیصلہ تو شوہر کے حق میں ہوگا, لیکن دیانتاً یہ عورت شوہر کو اپنے اوپر حق نہ دے اور وہ ازدواجی تعلق قائم نہ کرے. اگر وہ زبردستی کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا. یہ جزیہ بھی فقہاء نے لکھا ہے. اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات امپورٹنٹ یہی ہے کہ بہت سارے شوہر جو ہیں وہ یہ نادانی کرتے ہیں اور طلاق دینے کے بعد کہتے ہیں ہم نے تو طلاق دی نہیں ہے. حالانکہ عورتیں جو ہیں وہ ان کا ظلم بھی سہ رہی ہوتی ہیں, روز روز کے تانے بھی سہ رہی ہوتی ہیں, اور جب طلاق ملتی ہے تو وہ چاہتی ہیں کہ اب خلاصی ہو. اور ظاہر بات ہے اگر طلاق ہو گئی ہے تو پھر اس طرح کا جو رشتہ ہے وہ تو ختم ہو چکا ہے. لیکن وہی بات جو کل ہم نے بھی کی تھی اور عمر محمد صدیقی صاحب نے آج اس کو دوبارہ ذکر کیا ہے کہ ہمیں اس بات پر زور دینا چاہیے کہ جو طلاق دینے کا طریقہ ہے وہی طریقہ درست طریقہ ہے. جو طلاق کی جاتی ہے یہ جرم ہے, ظلم ہے, کتاب اللہ کے ساتھ کھلواڑ ہے, اللہ کے رسول اور اللہ کو ناراض کرنے کا باعث ہے, گناہ ہے اور قابل تعذیر جرم ہونا چاہیے. اس کو یہ ڈراماز میں بہت دکھایا جاتا ہے, اس کی وجہ سے میرے خیال میں لوگوں کو ایک سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اسی طرح سے ہماری مسجدوں سے, مدرسوں سے, اسکول سے, ہماری سوشل جو سروسز ہیں ان سے یہ پیغام جانا چاہیے نا کہ طلاق آپ نے ہر مہینے 1 طلاق دینی ہے, پھر اس کے بعد رجوع کا پورا ٹائم ہے. فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے بیوی اور شوہر ایک ہی گھر میں رہیں گے, بیوی کو چاہیے کہ وہ روزانہ بنے سنورے کھانا بنائے, اچھا کھانا بنائے تاکہ شوہر کا دل اس کی طرف مائل ہو. اسلام نہیں چاہتا کہ گھر ٹوٹ جائے, بچے دربدر ہو جائیں. ہمارے ہاں تو یہ موقع ہی نہیں دیا جاتا.
نہیں تو اچھی بات آپ نے بتائی، بلکہ میں جتنے رائٹرز ہیں ہمارے ڈرامے کے ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس چیز کو مد نظر رکھ کے جو ہے نا وہ سین لکھے جائیں. اب آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ اکثر ڈراماز میں ہوتا ہے کہ وہ ایک ساتھ جو ہے 3 طلاقیں دے دی جاتی ہیں. اب یہ والا جو کانسیپٹ ہے یہ کیونکہ وہ بالکل دیکھنے میں بڑا ایموشنل اور اس طرح کا scene لیکن بنتا ہے. دانش بھائی اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے، جی وہ اسی لیے بھی نا دانش بھائی اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ 3 طلاقیں دینی نہیں چاہیے، لیکن اگر دے دی تو 3 طلاقیں واقع ضرور ہو جائیں گی. واقع ہو جائیں گی. ہاں یہ اس کنفیوژن کا دور ہونا بھی ضروری ہے. بھائی آپ یہاں آتے کیوں ہیں کہ ہو جائیں گی؟ آپ یہاں کیوں نہیں آتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رکانہ، آپ دیکھیں نا جب آپ یہ بار بار بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں حدیث لے کے آنی پڑتی ہے. پھر وہاں سے لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا ہو رہا ہے، وہاں بھی مولانا بیٹھے ہیں، یہاں بھی مولانا بیٹھے ہیں، وہ بھی حدیث سنا رہے ہیں، یہ بھی حدیث سنا رہے ہیں. آپ اس مقام پر کیوں نہیں آتے جو آئیڈیل مقام ہے کہ سب کو منع کریں کہ بھائی دینی ہی نہیں ہے؟ اس مقام پر آئیے نا. ڈاکٹر صاحب ایسے ہی ہے، دینی بالکل نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے اس کا ارتکاب کر دیا تو طلاقیں 3 ایک مجلس کے واقع ہو جائیں گی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان. اس کے بعد فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا، اگر یہ تیسری طلاق بھی شوہر نے اپنی بیوی کو دے دی. قرآن میں یہ طلاق کے تمام صیغے بغیر کسی قید کے ایبسلوٹ بیان ہوئے ہیں. وہ محبت میں طلاق دی، غصے میں دی، ایک مجلس میں دی، 3 مجلسوں میں دی، کسی حالت میں بھی دی، تینوں طلاقیں بیک مجلس کی واقع ہوں گی. اور بھی عمیر صاحب بہت زیادہ سوال آتے ہیں، اور خاص طور پر جو دیہی پنجاب ہے وہاں سے یہ سوال آتا ہے، وہ یہ کہ وٹے سٹے کی شادیاں ہوتی ہیں اور اس میں ایک گھر جو خوشحال ہے، اگر میاں بیوی خوش ہیں سب ٹھیک ہے، کیونکہ اس طرف سے طلاق ہو گئی وہ کہتے ہیں یہاں بھی. میں عمیر بھائی کی بات کا جواب دے دوں، پھر ڈاکٹر صاحب بات کریں گے، ان کو بالکل ٹائم نہیں ملا آج. ڈاکٹر صاحب آگے بڑھنے دیں، آگے کیسے بڑھیں گے؟ آپ نے تو بریک لگا دیا نا. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والا کائنات میں کوئی دوسرا نہیں ہے. بالکل بے شک. اللہ تعالیٰ نے نبی کو قرآن سکھایا اور نبی نے ساری امت کو سکھایا. صحیح مسلم کی حدیث سے حضرت رکانہ تشریف لائے، ان کا مسئلہ آیا، انہوں نے فرمایا میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، 3 طلاقیں دی، اور میں آفی مجلس واحد، کیا ایک ہی مجلس میں دی تینوں طلاق 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 طلاق؟ میں نے کہا نعم. آپ نے فرمایا تمہاری طلاق ایک ہوئی ہے تم رجوع کر لو. ڈاکٹر صاحب خبر واحد سے قرآن مجید کی تقید نہیں ہوتی. قرآن مجید کی تفسیر آپ کر رہے ہیں. قرآن مجید کے جب صیغے مطلق ہیں آپ ان کو مطلق رکھیں گے. اگر طلاق مرتان کا مطلب یہ ہے کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، یعنی ایک مرتبہ آپ نے طلاق دے دی، اس کے بعد آپ کو رجوع کا حق ہے، دوسری مرتبہ کے بعد دے دی رجوع کا حق ہے، اور جو ہی تیسری طلاق دی تو واقع ہو گئی. آپ کہہ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں طلاق بدعت ہے، آپ کہتے ہیں تینوں طلاق ایک مجلس میں دینا طلاق بدعت ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں قرآن اس کو فوکس کر رہا ہے. زہار کرنا بھی ناجائز ہے، لیکن اگر کرے گا تو کفارہ ادا کرنا ہے. وہ تو منع کر رہے ہیں کہ کرنا نہیں چاہیے. زہار بھی منع ہے، لیکن اگر کوئی زہار کرے گا تو اس کا کفارہ ادا کرنا ہے. بالکل کرنا ہے. آپ کہہ رہے ہیں اگر 3 طلاقیں دیتے ہیں تو نہیں ہوتی ہیں یا ہو جاتی ہیں؟ 3 طلاق کیا وہ ایک کاؤنٹ ہوتی ہے؟ تو وہ ایک طلاق ہے، وہ ایک ہی کاؤنٹ ہوگی. جی 3 طلاقیں ایک ہی مجلس کی، اور اس پر ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے. وہ کہہ رہے ہیں 3 طلاقیں ایک مجلس میں. امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، چاروں ائمہ کا یہی موقف ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں. اور امام ابو حنیفہ کے استاد امام جعفر صادق کا بتا دیجیے. آپ بولنے دیں گے تو ہم بولیں گے. جی جی آپ ڈاکٹر صاحب اپنا نقطہ نظر ظاہر ہے کہ اپنے مسئلہ کا نقطہ نظر ضرور بیان. دیکھیں بات بنیادی طور کے اوپر یہ ہے کہ 4 ائمہ کا اس پہ اتفاق ہے، 5 کا اس پہ ہے. یہ سب چیزیں ظاہر ہے کہ یہ بحثیں 1400 سال سے چل رہی ہیں. مسلک جعفریہ میں سورہ طلاق کی آیت کے مطابق گواہ جو ہیں طلاق میں وہ واجب ہے. ٹھیک ہے. اور عادل گواہ ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ ہم نے طلاق کا وہ کیا اور ہم نے بازار سے 2 آدمی پکڑ لیے گزرتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ بھائی تم گواہ بن جاؤ. وہ عادل ہونے چاہیے، اور عادل کے معنی یہ ہیں کہ وہ شریعت کے زیادہ تر پابند ہوں اور گناہ کبیرہ کے مرتکب نہ ہوتے. بچے اس میں انکلوڈڈ ہو سکتے ہیں کہ بچے نہیں بچے اس میں انکلوڈڈ نہیں، تو وہ عادل ہوں. ٹھیک ہے. دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ طلاق اگر ایک مجلس میں 1000 مرتبہ بھی دی جائے تو ایک طلاق کاؤنٹ ہوگی. یہ اس طرح سے ہے کہ جیسے ہم ایک بات یہ کہیں کہ آپ کہیں کہ آپ کو میرے 10,000 روپے دینے، ہم کہیں کہ میں نے 1,000 دیا، دوسرا 1000 دیا، تیسرا 1000 دیا، تو ہمارے کہنے سے وہ ادا نہیں ہو جائے گا جب تک کہ ادا ہی نہ ہو جائے. طلاق اور نکاح دونوں عمل ہیں، اچھا الفاظ نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. طلاق اور نکاح دونوں مسلک جعفریہ میں فعل ہیں، عمل ہیں بنیادی طور کے اوپر.
اور جب وہ جو ہے فیل جو ہے وہ واقع نہ ہوا ہو، ایک طلاق ہوئی، ایک طلاق ہم نے کہا ایک طلاق، ہم نے تمہیں طلاق دی کسی کو، نے کسی کو کہا، اچھا وہ تو مطلقہ ہو گئی، اب ہم نے دوسری طلاق کس کو دی؟ جب ہم نے کہا کہ پھر تو ہم نے کہا طلاق دی، تو وہ تو پہلے آلریڈی ہم نے اس کو دے دی طلاق، دوسری اور تیسری کس کو دے رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب ویسے اگر کسی نے کہا کہ اپنا مطلب بیان کر رہے ہیں، آپ کیوں نہیں بیان کرنے دے رہے بھائی؟ اپنا مطلب بیان کر رہے ہیں، ہم بھی اس مسئلے میں ان کے ساتھ ہیں. تو مکتبہ فکر کا سب پوائنٹ آف ویو دیں اور پھر آپ نے جس کی بات سے آپ متفق ہو. ہاں ہم کبھی کسی سے بحث نہیں کرتے، ہم صرف یہ بتا رہے ہیں کہ مسلک جعفریہ میں یہ اس طرح سے ہے، ایک وقت میں جو طلاق دی جائے گی وہ ایک ہی ہوگی، چاہے 1000 مرتبہ وہ طلاق ہے. اور دوسری چیز یہ کہ غصے کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی، ایسا غصہ جس میں آپ کا دماغ جس میں آپ بالکل وہ ہو جائیں، اپنے کنٹرول میں نہ رہیں، تو اس میں آپ کی جو ہے وہ طلاق اس طرح سے نہیں ہوتی. نہ ہنسی مذاق میں طلاق ہوتی ہے کہ کہہ دیا میں نے طلاق دی، ہنس کے اور کر دیا تو وہ طلاق ہو گئی. یہ طلاق جو ہے وہ جس طرح نکاح بہت ہی سینسیٹیو چیز ہے، ویسے نکاح بے انتہا سینسیٹیو چیز ہے، طلاق جو ہے بہت سینسیٹیو چیز ہے. وہ صرف ہنسی مذاق میں اور اللہ ولاب میں اور اس طرح سے اہل تشریعوں میں ویسے بھی بہت کم ریشو ہے طلاق کا. دوسری ایک بات جو مولانا صاحب فرما رہے تھے، یعنی مولانا کیا فرماتے ہیں، فقہ حنفی میں اسی طرح سے، اور اس کا ہم احترام کرتے ہیں. مفتی، ہم نام نہیں لیں گے ان کا، مفتی صاحب نے اپنے مجموعہ فتاوی میں لکھا ہے کہ عورت یہ کہتی ہے بار بار کہ یہ 1 سال سے مجھے بند کمرے میں اندر یہ طلاق دے دیتا ہے، اور باہر آ کے لوگ فیملی کے سامنے کہہ دیتا مکر جاتا ہے، تو اب میرا کیا وہ ہے؟ تو مولانا صاحب نے فرمایا کہ آپ کے لیے میں دعا کر سکتا ہوں کہ یہ جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیسے ایسے موقع کے اوپر کیسے عورت سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنا گواہ لے کر آئیں. رابعہ اس میں یہ ایڈ کر لیں کہ فقہ حنفی کے ہاں یہ اہم بات ہے کہ مذاق میں طلاق دی جائے، محبت میں طلاق دی جائے، غصے میں طلاق دی جائے، ایک مجلس میں طلاق دی جائے، بیوی امید سے ہو طلاق دی جائے، بہر صورت طلاق واقع ہو جائے گی. اور اس پر یہ بات کہہ دیں کہ کل اس پر میں اپنا نقطہ نظر اپنی باری میں. دیکھیے محفل رمضان لائیو ٹرانسمیشن روزانہ دوپہر 3 بجے سے شام 7 بجے تک صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.